بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا، اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تعجب فرمایا، اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر سے کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک گدھے پر سوار تھے، آپ کے پاس ایک برتن میں کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے گدھے کو ایک پیڑ سے باندھا اور اس پیڑ کے نیچے آپ سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی، گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد خدا تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے انہیں پھر یہاں لایا، وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جب آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ شام کا وقت تھا۔ خدا نے پوچھا، اے عزیر تم یہاں کتنا ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا، ایک دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ خدا نے فرمایا، بلکہ تم تو 100 برس ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسے ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی۔ اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے۔ آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اعضاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا دروازے پر ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور اندھی ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی، عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا ضرور قبول ہو وہ تھے، جو دعا کرتے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اگر عزیر ہیں تو دعا کیجئے کہ میں آنکھیاری ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے مرے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا، یہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، جس میں مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ قرآن کریم پارہ نمبر 3
رکو نمبر 3 اور خزائن العرفان صفحہ نمبر 65۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خدا کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں، ملک برباد و ویران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ایک دن اس نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلانا ہے اور حساب لینا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جسم اور موت وارد ہونے کے بعد بھی صحیح سالم رہتا ہے۔ جہاں جو گدھے ہیں وہی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیشہ کی طرح اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اپنے یار دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی حدیث نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔